سین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا چیزوں میں کریٹیوٹی اور اس میں کوالٹیز ایڈ کرنی ہے. اسٹوری ڈیولپ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. اب آپ میں نے یار پہلے تو ساری ایکسپلین کر دی ہے, ایک تو مطلب ادھر سے سارا کچھ ڈسکنیکٹ تھا تو اس میں مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے. چلیں تو جیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ یار یہ علی ہے اینڈ ہی از اے بزنس مین, ہی از اے انجینئر, ہی از اے ڈاکٹر, ہی از کچھ بھی, ٹھیک ہے, گورنمنٹ امپلائی, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جس طرح کی اسٹوری کی تھیم بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے اپنے بتانا ہے. یار نہیں دیکھیں آپ بندہ کچھ نہ کچھ سوچ ہی رہے, گاڑی میں بیٹھا ہے تو بھی کچھ سوچ رہا ہے, کھڑا ہے تو بھی کچھ سوچ رہا ہے, اس کے علاوہ وہاں پر اور کوئی تیسرا کام آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ڈائریکٹلی وہاں سے ایکشنز پہ چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا تھا بندے سے ایکشنز آپ نے کروانے ہیں, یعنی کہ وہ بندہ بزنس مین ہے یا کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ رستے سے جا رہا تھا تو اس نے ایک غریب بندے کو, ایک غریب بچے کو اس نے دیکھا کہ یار جو ہے نا ویسے کوڑا وغیرہ چن رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں یہ ہمارے ملک کا ثاثہ ہے, ہمارے بچے, ہماری ینگ جنریشن, ٹھیک ہے. تو ان کو ایجوکیشن کا پورا حق ہونا چاہیے. اسی بات کو لے کر جو ہے نا وہ اپنے آفس میں گیا اور اس نے جا کر وہاں پر ان کو بتایا کہ آج میں نے ایک ایسا بچہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی یہ کنڈیشن تھی اور میں نے یہ سوچا, ٹھیک ہے, مطلب وہ آپ نے پورا لکھ کے نہیں بتانا کہ میں نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. پہلے آپ نے جو ہے نا اسٹوری میں یہ چیز اینڈ کر دی کہ یار اس نے کیا سوچا. اس نے وہاں جا کر اپنی سوچ ایکسپریس کی اور پھر کہا کہ جی میں نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا ہے, اب اس کی ایجوکیشن کی, رہائش کی, سب کسی کی ذمہ داری میری ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایجوکیشن کے ایکسپینسز اب وہ خود افورڈ کرے. اور اس نے اس کے بعد وہاں پر اپنے آفس میں جو دوست تھے ان کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا کہ ہمارے ملک کی یہ جو اثاثے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو معمار ہیں, ان کو ایجوکیشن کا پورا حق ہے, ٹھیک ہے. ان کی ایجوکیشن کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ایز اے سٹیزن, ایک پاکستانی, ٹھیک ہے, پاکستانی ہونے کے ناطے ہم یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تمام لوگ مل کر یہ کر سکتے ہیں, مل کر یہ کر سکتے ہیں. اور انہیں حامی بھر لی. یہاں پر کیا ثابت ہوا, سب سے پہلے تو یہ کہ یار وہ صرف باتیں کرنے کا عادی نہیں ہے, وہ ایکشنز بھی لیتا ہے. یعنی کہ اس نے نہ تو صرف لوگوں کو اس بات پہ کنونس کیا کہ یار ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے, خود بھی اس نے عمل کر کے دکھایا. عمل کیا اس نے بچے کو اڈاپٹ کیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے ایجوکیشنل ایکسپینسز برداشت کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر جا کے اس نے لوگوں کو کہا, یعنی پہلے خود کیا پھر اس کو کہا, ان لوگوں کا. تو اب وہ لوگ جو تھے نا وہ اس کی بات مان گئے, ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ واقعی آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اس نے ایسی ان کے سامنے تقریر کی, ایسی پریزنٹیشن دی کہ وہ لوگ آمادہ ہو گئے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور ہم ان شاء اللہ تعالی کریں گے. اب اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یار اس کی لیڈرشپ کوالٹی, کنونسنگ ابیلٹی, لیڈرشپ کوالٹی, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس نے اپنا پلان بتایا, منصوبہ بتایا اس نے, اور لوگ ایگری ہو گئے, لوگ راضی ہو گئے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. تو منصوبہ جس کا چل رہا ہے وہ دراصل لیڈر ہے. یعنی کہ لیڈرشپ کوالٹی آپ کی یہاں پر شو ہوگی بنا لکھے کہ یار وہ بڑا اچھی لیڈرشپ کوالٹی ہے اس کے اندر. لکھا نہیں ہے آپ نے, بس ایکشن کر کے دکھا دیا, وہ خود ہی سمجھ آئے گا کہ بندے میں لیڈرشپ کوالٹی ہے, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے مل کر ایک چھوٹی سی ویلفیئر ٹرسٹ آرگنائزیشن کھولی, ٹھیک ہے. اس میں ان لوگوں نے تھوڑی بہت ڈونیشنز وغیرہ اکٹھی کی ہیں, ٹھیک ہے. اور مطلب بہت ہی ارد گرد کے علاقے سے انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا, ٹھیک ہے. اب وہ بات جب باس تک پہنچی, باس کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن ہوئی, اس نے اپنے جو آفس کا باس تھا, یہ جو ان کا آفیسر تھا, اس کو ساری بات اپنا سارا پلان سمجھایا اور وہ بھی کنونس ہو گیا. اس نے بھی کہا آپ بالکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ لیڈرشپ ایک دفعہ پھر سے یہاں پر آپ کی شو ہوگی, پریزنٹیشن اس نے دی, یہ سب کیا, آرگنائزیشن بھی شو ہوگی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد
بعد کیا ہوا کہ اس کے باس نے اور میٹنگز ارینج کروائی جس میں بڑے بڑے ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ہے نا سی ای اوز تھے اور بڑے بڑے ڈونیٹرز تھے, بہت بڑے بڑے لوگ تھے. وہاں پر اس نے جا کے اپنی پریزنٹیشن کی اور اپنا منصوبہ بتایا, اور لوگوں کو اس کی بات بڑی پسند آئی چونکہ وہ ایک منفرد طریقے سے بچوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, ان کو تعلیم دینا چاہتا تھا. تو ان سب لوگوں نے جو ہے نا اس کے لیے ڈونیشنز یا پھر اس کی سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے اس آرگنائزیشن کو آفیشیلی لانچ کیا, اور ابھی اس نے جو ہے نا بہت ہی چھوٹے عرصے میں اپنی پلاننگ کے تحت بہت ترقی کی, ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنی سٹی میں اس کی آرگنائزیشن زبان زد عام ہو گئی. ابھی جو ہے نا ابھی ایٹ دا مومنٹ وہ اتنے بچوں کی کفالت کر رہے, اس کی آرگنائزیشن اتنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ان کا کام جا رہا ہے, یعنی کہ جس طرح سے ان کی محبت ہے اس کام کے لیے, لگن ہے, پیار ہے ان کا, اس حساب سے آگے فیوچر میں وہ ان کا پلان یہ ہے کہ پوری کنٹری میں اس کو رائج کیا, یعنی کہ ان کی آرگنائزیشن پورے ملک میں کام کر رہی ہو, ہر ایک سٹی میں, ہر ایک علاقے, ہر ایک گاؤں, ہر ایک شہر میں, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے یہاں پر فیوچر پلانس پہ, جیسے میں نے کہا تھا آپ نے آ کر اسٹوری کو اینڈ کر دیا. اب اسٹوری میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس نے پہلے کیا, پھر لوگوں کو بتایا, لوگوں کو کنونس کیا, کنونسنگ ایبلٹی یہاں پہ شو ہو گئی, لیڈرشپ یہاں پہ شو ہو گئی, آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ, ٹھیک ہے. یہ کہاں پہ شو ہوتی ہے کہ یار جو اس نے ایونٹس وغیرہ آرگنائز کیے, جو لوگوں نے اس کو جس طرح سے اس نے لوگوں کو لیڈ کیا, ٹھیک ہے, وہاں سے آپ اس کی جو ہے نا یہ ساری کوالٹیز شو ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. اور آگے جا کر فیوچر پلاننگ پہ کیوں میں نے کہا تھا ختم کرنی ہے, چونکہ جو بندہ فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ دراصل جو ہے نا بہت آگے جاتا ہے, ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یعنی کہ بالکل تھوڑا سا ایک دو مہینے کا جو پلان کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ دراصل اس کو اچیو کر تو لیتے ہیں لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. فیوچر پلاننگ پہ اس لیے اینڈ کرنا ہے کہ جب فیوچر پلاننگ ہوتی ہے کسی کی تو وہ وہاں پر محنت بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ فیوچر پلاننگ آپ نے لکھ دیا تو انشاءاللہ وہ اچیو کرے گا, اور پیچھے جو اس کی پروگرس ہے اس کے تھرو تو وہ کرے گا ہی کرے گا. آپ نے اسٹوری اینڈ کر دی. اب اس میں تھا کیا, آپ نے کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ وہ بڑا ہارڈ ورکنگ ہے, اس نے بڑی محنت کی ہے آرگنائزیشن کو اسٹارٹ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. کہیں لکھا نہیں آپ نے ثابت کروایا ہے کہ اس نے اتنی محنت کی ہے, ثابت کیا آپ نے لکھا نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہے, آپ نے ثابت کروایا کہ وہ لیڈر ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اس طرح سے آپ نے اسٹوری میں تھرل ڈالنی ہے. ایک سیکنڈ ایگزامپل دیتا ہوں پوائنٹر اسٹوری کی, پہلے پوائنٹر اسٹوری پہ آتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ تو تھی تھرلنگ اور تھوڑی سی انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے, یعنی کہ تھوڑا بہت انٹرسٹنگ بھی اس طرح سے اسٹوری ہو جاتی ہے. تو اب آتے ہیں پوائنٹر اسٹوری کے اوپر. اب پوائنٹر اسٹوری جیسے میں نے کل بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کہ پوائنٹرز کیا ہوتے ہیں. پوائنٹرز آپ کی سوچ کی طرف کے پوائنٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ جیسے آپ ماؤس کا کرسر ہوتا ہے نا اسکرین کے اوپر, لیپ ٹاپ کی, کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر جو آپ کا ماؤس کا پوائنٹر ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ کسی اسپیسیفک فولڈر آئیکن کسی بھی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے وہی آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے. تو سیم کیس یہی ہے سائیکولوجسٹ کے ساتھ کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی سوچ ایک کمپیوٹر ہے, ٹھیک ہے, ایک فائل ہے, اور سائیکولوجسٹ کے ہاتھ میں ماؤس ہے, اور اس ماؤس کا پوائنٹر وہ مختلف جگہوں پر لا کے کلک کر دیتا ہے, اور اس کا مقصد یہ کہ مجھے آپ کی سوچ کا وہ والا ایسا دیکھنا ہے, وہ والا, ٹھیک ہے, اس کو وہ مخصوص ایسا چاہیے. تو یہ چیز ہوتی ہے سینٹینس کمپلیشن کے لیے. میں نے بتائی تھی کہ سینٹینس کمپلیشن میں بھی جو جملے ہوتے ہیں نا وہ آپ کی سوچ کی کسی اسپیسیفک حصے کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ اس سوچ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, باقی وہ چھوڑو, اس سوچ کے بارے میں جاننا چاہ رہے تو اسی سوچ کے بارے میں بتانا ہے. سیم یہی ہے پوائنٹر اسٹوری, نام ہی پوائنٹر اسٹوری ہے, یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے, یعنی کہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی سوچ, آپ کے کریکٹر کے کسی خاص حصے کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس سچویشن میں کیا کریں گے, یا آپ کی پرسنالٹی یہاں پر کیسی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس نے جاننا ہے اور آپ نے وہی اس کو بتانا ہے, ٹھیک ہے, سمپلی. اب میں یہاں پر آپ کو ایگزامپل ایک دوں گا, ایک سمپل اسٹوری کی, ٹھیک ہے, سمپل بالکل سادہ سی اسٹوری ہے, لیکن انٹرسٹنگ اور کریٹو کس طرح کی ہے آپ نے یہ خود اندازہ کر لینا, میں آپ کو کر کے بتاؤں گا. اس کے بعد آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو اسٹوری میں لکھ رہا ہوں سائیک کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی, ٹھیک ہے.
اب سمپل چیزیں بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، سمپل چیزیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، بے شک وہ کسی کو پسند نہ آ رہی ہوں، عوام میں آپ وہ اسٹوری کسی کو دکھائیں، وہ کہے یار یہ کیا لکھ دیا تو نے، ٹھیک ہے، سیدھی سی تو بات ہے، لیکن سائیکولوجسٹ کی نظر میں وہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. اب وہ کیسے ہوگی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب بڑی مشہور ایک سٹوری ہے، بڑی مشہور سٹوری ہے کہ a girl was walking in a stormy night and suddenly، یہ سب لوگوں نے سن رکھی ہوگی، ٹھیک ہے، نہیں بھی سنی تو ابھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کی یہ جو سٹوری ہے نا، یہ ایک اسٹینڈرڈ سٹوری ہے. یعنی اسٹینڈرڈ سٹوری کا سے مراد یہ ہے کہ یار زیادہ تر نا یہ آئی ایس ایس بی والے ڈسکس کرتے ہیں، یا یہ بہت دفعہ آئی ایس ایس بی میں آئی ہے، ٹھیک ہے. تو نارملی اسی کی لوگ بہت زیادہ پریکٹس کیا کرتے ہیں. ہر بندہ جو پریکٹس کرتا ہے وہ اس سٹوری کی لازمی پریکٹس کرتا ہے. A girl was walking in a stormy night and suddenly، اینڈ اچانک کیا ہوا. اب سڈنلی جو اس نے انٹر کیا نا، اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ تھرل دیں ہمیں، ٹھیک ہے. تھرلنگ اب یہاں سے آگے آپ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ اسٹارمی نائٹ تھی، ٹھیک ہے، بجلی کڑک رہی تھی اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسٹارمی نائٹ اس نے انٹر کیا ہے تو اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے. لڑکی ہے، سب سے پہلے لڑکی ہے، دوسری بات اسٹارمی نائٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی طوفانی رات ہے، بادل ہیں، کچھ بھی ہے، گرج چمک ہے، یعنی کہ بارش کا ماحول بنا ہوا ہے. تو کیا ہے اس میں نیچرل ہے نا، یعنی کہ اوور آل چیز نیوٹرل ہے، کچھ بھی اس میں نیا یا پرانا یا کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ یار جو بہت ہی ہائی لیول پہ ہو. بادل گرجتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے، سب کچھ نیچرل ہے. اب یہاں سے آگے ایک سمپل سی چیز کیسے انٹرسٹنگ ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں، سٹوری ڈیولپ کر رہا ہوں میں آگے سے، ٹھیک ہے. تو اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار جی وہ اسٹارم نائٹ میں یہ سٹوری یہ جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ میں نے تقریباً 30-35 لوگوں کی مجھ سے سنی ہوگی، یہی سیم ایگزیکٹلی یہی 100%. وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ لڑکی جا رہی تھی اور آگے ایک بندہ تھا، اس کی گاڑی خراب تھی، ایک بندہ تھا اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا پڑا تھا. تو یہ لڑکی آٹو موبائل انجینئر ہے، یہ سول انجینئر ہے، یہ فلانی انجینئر ہے، یہ فلانی ٹیکنیشین ہے، اس نے اتنا یہ ڈگری کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ساری چیزوں کو پتہ ہے، اس نے اس کی گاڑی ٹھیک کی. یہ گاڑی والی ہی آتی ہے ہمیشہ، زیادہ تر لوگ یہی لکھ دیتے ہیں. تو اب یہ گاڑی ہے جی، وہ اس نے ٹھیک کی ہے، تو وہ بندے نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنی چل دی اور یہ اپنی چل دی، ٹھیک ہے. اب اس میں ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کچھ خاص نہیں لگ رہی ہے. دوسری بات، اس کو 100 بندہ لکھ رہا ہوگا، 100 کا 100 یہی لکھ رہا ہوگا اگر یہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے منفرد تو کرنی ہی کرنی ہے اپنی سٹوری، ٹھیک ہے. تو اب ایک نارمل سٹوری آپ کو بتاتا ہوں، سیدھی سی سمپل سٹوری آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ایک سیکنڈ یار، آپ نے سٹارٹ لی کہ گرل ہے، اسٹارمی نائٹ ہے، وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا، اچانک سے بارش سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ بھی بری بات نہیں ہے، بارش ہوتی ہے، اسٹارمی سیزن ہو تو بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. اب بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس نے کیا کیا، اب لڑکی نے کیا کیا. سب سے پہلے تو لڑکی کے ذہن میں یہ خیال، آپ نے اس طرح سے لکھا کہ سب سے پہلے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ یہیں پر کہیں جو ہے نا شیلٹر لے لے، کوئی جگہ ایسی ڈھونڈ لے یا بنا لے جہاں پر وہ بارش سے بچ سکے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ بھی انٹر کرنا ہے کہ لڑکی دراصل اگر رات کو جا رہی ہے تو وہ کون ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ویسے لڑکیاں رات کو اسٹارمی نائٹ میں نہیں جاتی ہیں، اگر وہ جا رہی ہے تو وہ کون ہے، وہ ایک ایتھلیٹ ہے، ٹھیک ہے، ماؤنٹین کلائمبر ہے، یا جو ہے نا ہل کلائمبر ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہائیکر ہے، کچھ بھی ہے. یعنی کہ آپ نے پہلے ایڈ کر دیا اور سٹوری کو نارمل کر دیا، صحیح ہے. تو وہ اپنی ہائیکنگ سے واپس آ رہی ہے، بارش سٹارٹ ہو گئی اچانک، تو اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ یار وہ کہیں جا کے شیلٹر لے لے، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس نے سوچا کہ دراصل اگر وہ شیلٹر لے لے، بارش کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت رکے گی، ٹھیک ہے. اس کے گھر والے اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے، اور جتنی دیر یہ رکے گی ہو سکتا ہے بارش اور زیادہ تیز ہو جائے. یہ اس کے ذہن میں اسی ٹائم پہ دوسرا خیال یہ آیا. تو اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ رکے گی نہیں، وہ اپنا سفر کنٹینیو رکھے گی، ٹھیک ہے. تو اب کنٹینیو سفر رکھے گی، یعنی کہ اس کے ذہن میں پہلے دو راستے ہیں، یا تو رک جاؤں یا چلی جاؤں. صحیح راستہ اس نے چوز کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ صحیح فیصلہ چوز کیا، لیا اس کو، اور اس کے اوپر ڈٹ گئی، یعنی کہ اس کے اوپر ایکشن سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے. فیصلہ لینے کی طاقت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، ڈیسیجن میکنگ پاور. اس نے فیصلہ لیا اور اس نے اپنا سفر کنٹینیو رکھ دیا. ٹھیک ہے. اب دوسری اس نے سوچ اس میں یہ شامل کی کہ اس نے سوچا کہ گھر والے اس کے پریشان ہو رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہاں پر وہ بہت لیٹ ہو جائے. تو دوسری کیا، سینس آف ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے یار، اس کو خیال ہے اپنے گھر والوں کا، اس کو ذمہ داری کا احساس ہے. ٹھیک ہے. تو اب ذمہ داری کے احساس میں، یعنی کہ اس کو ذمہ داری کا احساس ہے، اس کے دوران اگر مشکلات بھی آ رہی ہیں اس کے زندگی میں، اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں، پھر بھی اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، نبھانا ہے. دوسری کوالٹی یہ یہاں پہ شو گئی. سٹوری کیا ہے؟ سٹوری نیچرل لگ رہی ہے آپ کو، یعنی بالکل بدی سی لگ رہی ہے کہ یار وہ جا رہی ہے، اس نے سوچا رک جاؤں، نہیں اس نے کہا نہیں یار چلتی ہوں، بس اتنی سی تو بات ہے. لیکن پھر بھی اس میں دو کوالٹیز، بہت اسٹرانگ کوالٹیز یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہیں. اب کیا ہوا، بارش اور تیز ہوگی، اس کو ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اس نے اپنا سفر کنٹینیو رکھا اور وہ اپنے گھر وقت پر پہنچ گئی. ٹھیک ہے. سفر کنٹینیو رکھا یعنی کہ مشکلات آئیں لیکن وہ اپنے فیصلے سے فری نہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے فیصلے سے فری نہیں، مشکلات اس کی سامنے آئیں، بارش اور زیادہ تیز ہوئی، اس کو ٹھنڈ بھی لگی، سب کچھ ہوا، اس نے اپنا فیصلہ چینج نہیں کیا، فیصلے پر وہ ڈٹی رہی. ٹھیک ہے. اور وہ گھر اپنے وقت پر پہنچ گئی. ٹھیک ہے. وقت پر پہنچ گئی، پنکچوالٹی. ٹھیک ہے. وہ پنکچوئل ہے. مبشر آپ کے لیے خاص کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. چونکہ آپ پنکچوئل ہیں، تو اگر کسی نے پنکچوالٹی ایڈ کی ہے اپنی میرٹس میں کہ یار میں پنکچوئل ہوں، تو وہ یہاں پر بھی انٹر ہوگی کہ وہ وقت پر اپنے گھر پہنچی. اس کے گھر والے جو ہے نا، اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ یار بچی جو ہے نا، بارش لگی ہوئی تھی تو یہ جلدی ہی پہنچائی، اس نے ڈیلے وغیرہ نہیں کیا. سٹوری اینڈ بات ختم. اب سٹوری کو ایک نارمل انسان کے حوالے سے آپ لیں کہ یار لڑکی جا رہی تھی، بارش سٹارٹ ہو گئی، اس نے کہا رک جاؤ، نہیں اس نے کہا نہیں رکتی یار، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے. اس نے کہا چلتے ہیں یار، اور وہ گھر ٹائم پر پہنچ. اتنی سی بات ہے، لیکن اس میں چیزیں کتنی ایڈ ہو رہی ہیں جی آپ اندازہ کریں. کون سی اتنی سپر قسم کی کوالٹیز ایڈ ہو رہی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے سمپل چیز میں بہت کریٹیوٹی ہونا. ٹھیک ہے. تو تھرلنگ کا مطلب ہمیشہ یہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جی، اس کی بہت ہی فلمی ٹائپ سین ہو تب بھی جا کے وہ تھرلنگ بنے گی. تھرلنگ سے یہ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی سٹوری کو تھرلنگ چیک کرنا آنا چاہیے کہ یار یہ جو میں نے سٹوری بنائی ہے اس میں کوالٹیز ایڈ کروں. یقین مانے آپ اگر یہ چیز سیکھ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی سٹوریز کے اندر کوالٹیز کیسے ایڈ کرنی ہے، آپ کی سٹوری بالکل یونیک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. سائیکالوجی کو یونیک نظر آئے گی، باقی کسی کو آیا نہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جس کو پتا ہوگا ایٹ لیسٹ اس کو آپ کی کوالٹی نہیں، سٹوری بہت ہی پسند آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ایک سٹوری کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور اس طریقہ کار سے جو سٹوری لکھی جاتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے، چاہے وہ جس طرح کی بھی دکھ رہی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا آپ کا سٹوری کا پورشن. ٹھیک ہے. تو